السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حالات انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں، لیکن انسان پھر بھی زندگی کا سفر جاری رکھتا ہے۔ یہ امید ہی کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر یہ جذبہ فطری طور پر رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن کبھی انسان پر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے میں جو شخص اپنے رب کو پہچانتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ پھر سے سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی وہ شیطان کے ورغلانے اور نفس کی اکساہٹوں کی وجہ سے غفلت میں مبتلا ہو کر اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر بیٹھتا ہے۔ پھر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ توبہ کر لو، لیکن شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہارے گناہ کبھی معاف نہ ہوں گے۔ ایسے میں یہ آیت پھر سے انسان کو اللہ کی طرف لے جاتی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں اور اس کے حضور توبہ کریں۔ تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، قل آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے وہ بندے جو نافرمانیوں میں مبتلا تھے اور انہوں نے اپنے نفسوں کو گناہوں کی طرف دعوت دے کر اپنے ساتھ زیادتی کی، ان سے کہہ دیں کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ جو توبہ کر لے گا اور اپنے گناہوں سے رجوع کر لے گا، وہ گناہ خواہ کیسے ہی ہوں، کتنے ہی ہوں، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بے شک وہ اپنے ان بندوں کو جو اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں ان کو معاف کرنے والا ہے، ان پہ رحم کرنے والا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے بہت ناحق خون بہائے تھے، یعنی دور جاہلیت میں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا تھا اور بکثرت زنا کرتے رہے تھے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ جو کہتے ہیں اور جس کی دعوت دیتے ہیں وہ یقیناً اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ ہمیں اس بات سے آگاہ کر دیں کہ اب تک ہم نے جو گناہ کیے ہیں کیا وہ معافی کے قابل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔ وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جس کا اللہ نے قتل کرنا حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو ان لوگوں کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوا۔ یہ آیت قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے۔ ابو الدحیٰ بیان کرتے ہیں کہ مسروق اور شتیر بن شکل مسجد میں اکٹھے ہو گئے تو مسجد کے سب حلقے ان دونوں کی طرف سے مٹ آئے۔ اس پر مسروق نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے پاس کوئی اچھی بات سننے کو ہی جمع ہوئے ہیں، یا تو آپ عبداللہ سے روایت کریں اور میں تصدیق کروں، یا میں عبداللہ سے روایت کروں اور آپ میری تصدیق کریں۔ انہوں نے کہا اے ابو عائشہ آپ روایت کریں۔ انہوں نے کہا کیا آپ نے عبداللہ سے یہ بھی سنا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت نہیں جس میں اس سے زیادہ شدید توکل ہو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے ابھی سنا ہے، یعنی یہ آیت سب سے زیادہ توکل کروانے والی اور اللہ پہ بھروسہ کرنے والی ہے۔ اس آیت میں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب لوگوں کو جو اللہ سے دور ہیں، جنہوں نے کفر کیا یا شرک کیا یا نافرمانیاں کی، ان کو توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص گناہوں سے توبہ کرے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، خواہ وہ گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو یا کوانٹٹی بھی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، سمندر کی جھاگ کی طرح ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ مایوس ہونے والے پر شیطان جلد حملہ کرتا ہے اور وہ اس کو اپنے قابو میں بھی لے لیتا ہے۔
اور بہت سے لوگوں کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، کبھی کسی طرح کی مایوسی ہوتی ہے، کبھی کسی طرح کی۔ سعدی کہتے ہیں، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بڑے بڑے ممنوعات میں سے ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک، کفار کا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر وہ سارے اسباب چھوڑ دینا جو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور نمبر دو، گناہگاروں کا اپنے گناہوں اور جرائم کی کثرت کے سبب اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، جو انہیں وحشت میں مبتلا کر کے ان کے دلوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ان کے دلوں میں مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے، مایوسی کفر ہے۔ ہمارے دین میں مایوس ہونے کی مذمت کی گئی ہے۔ سورۃ یوسف میں آتا ہے، یعقوب علیہ السلام کا قول اس طرح بیان ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں، یعنی جو اپنے رب کو پہچانتا ہے، جو رب کو جانتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، وہ کبھی بھی پھر مایوس نہیں ہوتا۔ مایوسی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہوتی۔ ایمان والوں سے گناہ ہو سکتے ہیں، کبھی وہ صراط مستقیم سے ہٹ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، توبہ کر کے پھر پلٹ آتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے، اس کا کرم بہت عظیم ہے، اس کا احسان بے پایاں ہے۔ تو مایوسی جو ہے یہ دراصل ایمان کی منافی صفت ہے، یہ مومنوں کی صفات میں سے نہیں، کیونکہ مومن کو جب نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور سخت ترین حالات میں وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے رزق سے نا امید ہونا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے کہ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں ملے گا، کوئی حالات نہیں بدلیں گے، اور پھر ایسے لوگ الٹیمیٹلی خودکشی بھی کر لیتے ہیں، یا اپنے آپ کو سخت نقصان دے دیتے ہیں، یا دوسروں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ ابن عطیہ کہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوسی اور کسی مصیبت کے ختم ہو جانے سے مایوس ہونا کافروں کی صفت ہے، کیونکہ یہ یا تو اللہ کی ربوبیت کو جھٹلانا ہے، یا اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات سے جہالت ہے، یعنی وہ جانتا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے۔ جو شخص اللہ کو پہچان لے وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے میرا ایک رب ہے جو مجھے ضرور معاف کر دے گا، کیونکہ معاف کرنا اس کو پسند ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آج سے آخری عشرہ بھی شروع ہو رہا ہے، طاق راتیں شروع ہو رہی ہیں، اور طاق راتوں کی بھی یہ بہترین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، کیونکہ اللہم انک عفو تحب العفو، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے معاف کرنے سے۔ یعنی ایسے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ انسانوں کی طرح نہیں کہ جن سے کوئی معافی مانگے تو کہے معاف نہیں کروں گا، کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اکثر لوگوں کے منہ سے یہ بات سنی جاتی ہے کہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، کبھی نہیں معاف کریں گے۔ اگر کوئی معافی مانگے بھی تو وہ غرور و تکبر کا شکار ہو کر سامنے والے کی بات کو ریگارڈ نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ تو بندے کو رات کے گناہگار کو پکارتا ہے کہ تو پلٹ آ، اور دن کے گناہگار کو پکارتا ہے کہ تو پلٹ آ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پلٹیں۔ مایوس ہونا جو ہے یہ قرآن کی تکذیب کرنا بھی ہے۔ قرطبی کہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا دراصل قرآن کو جھٹلانا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ مایوس نہ ہو، اور پھر بھی انسان مایوس ہو تو وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اللہ کا فرمان برحق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بے ادبی کی قسم ہے، کیونکہ خوف جو انسان کو مایوسی میں ڈال دے، یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ بے ادبی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے، اور مایوسی اسی بات کی لا علمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس ہونے سے بچاتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک گروہ کی طرف نکلے جو ہنس رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ پھر آپ چلے گئے اور لوگ رونے لگ گئے۔
اللہ عز و جل نے آپ کی طرف وحی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے بندوں کو مایوس کیوں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ان کے پاس تشریف لائے اور کہا خوش ہو جاؤ، سیدھے رہو اور قریب ہو جاؤ، یعنی پھر خوشخبری سنا دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوسی سے نکالنے کے لیے بارش کی مثال دیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے اس کے بعد کہ وہ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وہی مدد کرنے والا ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کی مایوسی پر مسکراتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب عز و جل اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔ تو ابو رزین نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا رب عز و جل بھی ہنستا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا جو رب ہنستا ہے اس کے ہاں ہم خیر و بھلائی کو مفقود نہیں پا سکتے، یعنی پھر اس کے پاس تو خیر و بھلائی ہی ہے۔ مایوسی کے بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ مایوسی ہلاکت اور گمراہی کا سبب ہے، اور قاسمی کہتے ہیں دنیا سے محبت کرنا اور اس کو آخرت پر ترجیح دینا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا اور ان کے شکر سے اعراض برتنا، اور جو تکلیف اس کی تقدیر میں لکھی جا چکی ہو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں بے صبری اور مایوسی کا مظاہرہ کرنا، یہ سب گمراہی ہے، اور گمراہ لوگ گمراہی کی وادی میں جا پڑتے ہیں، اور مایوسی ہی اس بات کا سبب بنتی ہے۔ پھر مایوسی میں تباہی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تباہی دو چیزوں میں ہے، مایوسی اور خود پسندی میں۔ مایوسی کی وجہ سے نیک کام کرنے میں سستی آ جاتی ہے اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ ابن حجر ہیثمی کہتے ہیں مایوس انسان نیک اعمال کے نفع سے مایوس ہوتا ہے، نیک اعمال کا فائدہ کوئی نہیں، لوگ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں نماز پڑھنے کا، کوئی فائدہ نہیں یہ کرنے کا، تو یہ دراصل کیا ہے، اس کو نیک اعمال کا فائدہ نہیں پتا ہوتا یا اس سے مایوس ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر وہ لازمی طور پر نیک اعمال کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی یعنی گمراہی کی بات ہے کہ انسان اپنے سے یہ سوچ کے کہ نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ آپ دیکھیں لوگوں نے کیسے کیسے محاورے بنا رکھے ہیں، یہ کوئی نیکی کا دور ہے، آج کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کرنے کا وقت۔ حالانکہ انسان بھلائی جب اللہ کے لیے کرتا ہے تو کسی انسان پر تو کوئی احسان نہیں انسان کا، اور ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کسی پر احسان کرتے ہو تو دراصل وہ اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہو۔ چاہیے مایوسی کی بجائے اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، یہ توحید اور ایمان کا تقاضا ہے۔ یاد رکھیے منافق اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتا ہے، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے۔ ایک اور جگہ آتا ہے الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء، جو اللہ کے بارے میں گمان کرنے والے ہیں برا گمان، انہی پر بری گردش ہے۔ یعنی جو برا سوچتے ہیں، وہ لا آف اٹریکشن بھی ہے نا، کہ جیسے انسان سوچتا ہے پھر چیزیں اس کے لیے ویسے ہونے لگتی۔ تو جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں پھر ان پر بری گردش آ جاتی ہے۔ پھر اللہ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے، سبحان اللہ۔ حدیث قدسی ہے قال اللہ عز و جل انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، بس وہ میرے ساتھ جیسا چاہے گمان رکھے، اگر اچھا گمان رکھیں گے تو انشاءاللہ اچھے نتائج سامنے آئیں گے، اور پھر یہ گمان موت تک اچھا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے 3 دن پہلے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے مگر یہ کہ وہ اللہ عز و جل سے اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ کے بارے میں اللہ کی رحمت سے پر امید ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اس کو یاد کرے۔ پھر اسی طرح جیسی انسان امید رکھتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ جو شخص یقین رکھتا ہے کہ اچھا ہی ہوگا، مثلا کوئی کام ہوتا ہے، کوئی منصوبہ ہوتا ہے، کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے، کوئی مشکل سے مشکل وقت ہوتا ہے، تو انسان اس وقت مایوسی کی بات کرنے کے بجائے کہتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو جو لوگ اس طرح کی مثبت باتیں کرتے ہیں ان کے کام اللہ بنا بھی دیتا ہے،
اور جو لوگ مایوس ہوتے ہیں پھر کام ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں اور پھر گھبرا جاتے ہیں، جبن اور بزدلی کا شکار ہوتے ہیں اور کسی کام کے نہیں ہوتے، پھر وہ دنیا کے معاملات میں بھی آگے نہیں بڑھتے اور دین کے معاملات میں بھی جہاں ہوتے ہیں وہیں رہ جاتے ہیں۔ جہنمی کو بھی اللہ سے اچھی امید کا فائدہ ہوگا۔ انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے 4 آدمیوں کو نکالا جائے گا، انہیں اللہ عز و جل کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ دوبارہ انہیں جہنم میں بھیجنے کا حکم دے دے گا۔ ان میں سے ایک شخص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا، اے میرے رب، مجھے تو یہ امید ہو گئی تھی کہ اگر تو مجھے اس جہنم سے نکال رہا ہے تو اس میں دوبارہ نہیں لوٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہم تجھے اس میں نہیں لوٹائیں گے، یعنی تم نے جیسا اپنے رب سے گمان کیا رب نے ویسے ہی تمہارے ساتھ معاملہ کیا۔ اللہ اکبر۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح ان کے بچے جھوٹا خون لگا لائے یوسف علیہ السلام کی قمیص پر، تو انہوں نے کیا کہا، بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک کام مزین بنا دیا ہے، تو میرا کام اچھا صبر ہے اور اللہ ہی ہے جس سے اس پر مدد مانگی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ۔ سال ہا سال گزر چکے ہیں لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہے، امید باقی ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہی جو کافر ہیں۔ یونس علیہ السلام نے کس طرح اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، یہ امید ہی تھی کہ اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایوب علیہ السلام بھی کس طرح دعائیں مانگتے رہے۔ زکریا علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ بڑھاپے تک دعا مانگتے رہے، مایوس نہیں ہوئے کہ اللہ دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بانج بڑھیا عورت سے ان کو اولاد عطا فرمائی، یحییٰ علیہ السلام جیسا بہترین بیٹا عطا فرمایا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، جمیعا، اور یہاں پر الذنوب استعمال ہوا ہے یعنی سارے کے سارے، اور جمیعا کہہ کے مزید تاکید کر دی گئی، تو بہت ہی عظیم بشارت ہے یہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ جب انسان یہ سنتا ہے تو دلوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، اور پھر آگے وجہ بھی بتائی، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے اس لیے وہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے اور وہ کر دیتا ہے، اس کے لیے معاف کرنا مشکل نہیں، وہ تو معاف کرنے سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 2 صفات ہیں جن کا ذکر یہاں پر آیا ہے، الغفور اور الرحیم۔ یہ صفات ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ انسان اس ذات کو ان دونوں کے بغیر نہیں پائے گا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، کہ وہ واسع المغفرہ ہے، واسع الرحمہ ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اپنے مومن بندوں پر بخشش اور رحمت نچھاور کرتا ہے۔ الغفور جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ ابن اسیر کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اپنے بندوں کے گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، ڈھانپ دینے والا، اور ان کی غلطیوں اور ان کے گناہوں سے درگزر کرنے والا، کیونکہ غفرہ کا اصل معنی ہوتا ہے ڈھانپنا۔ پھر مسلسل درگزر کرنے والا، سعدی کہتے ہیں وہ ذات جو مسلسل گناہوں کو معاف کرے، یعنی ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے، اور ہر وہ بندہ جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرے اس کی توبہ قبول فرمائے، اور خصوصاً گناہگاروں اور نافرمانوں کے لیے بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ الغفور یعنی برائی کرنے والوں، کوتاہی کرنے والوں، گناہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، خاص طور پر جب وہ توبہ کریں اور رجوع کریں، ان کے گناہ معاف کرتا ہے، چاہے وہ گناہ آسمان کے کناروں تک کیوں نہ پہنچ جائیں، وہ ان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، چاہے دنیا بھر میں ان کے عیب بھرے ہوئے ہوں، یعنی دنیا ان کے عیبوں سے بھری ہوئی ہو۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، جو اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے حکم سے دور بھاگتا ہے، تو پھر وہ انتقام بھی لے سکتا ہے، لیکن اگر وہ پلٹ آتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔
وہ تانے نہیں دیتا کہ پہلے کیوں گناہ کیے تھے اور اب کیوں معافی مانگ رہے ہو. اور الغفور میں خاص طور پر یہ گناہوں کو چھپا دیتا ہے، عیبوں کو ڈھانپ دیتا ہے، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ مومن کو اپنے قریب کریں گے اور اس پر اپنی چادر ڈال کر اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لیں گے. پھر فرمائیں گے کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے، کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے؟ تو وہ کہے گا جی ہے میرے رب، یہاں تک کہ جب وہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اپنے دل میں یہ سوچ لے گا کہ اب تو وہ ہلاک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی اور آج میں تیری بخشش کرتا ہوں. پھر اسے اس کی نیکیوں کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا. رہے کفار اور منافقین تو گواہ کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی تکذیب کیا کرتے تھے، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. دوسری صفت یہاں الرحیم بیان ہوئی ہے. رحیم کا لفظ جو ہے رحمت سے ہے، اور اس کی رحمت دو طرح کی ہے، ایک عام رحمت ہے اور ایک خاص رحمت ہے جسے صرف مومن ہی حاصل کر سکتے ہیں، ایمان والوں پر وہ رحمت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذو الرحمہ بھی صفت آتی ہے، ارحم الراحمین بھی آتی ہے، الرحمن بھی آتی ہے، اور مومنوں پر خاص طور پر رحم کرنے والا ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. آتا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. پھر یہ ہے کہ سچی توبہ سے مراد گناہ کی طرف نہ پلٹنا، یعنی توبہ یہ نہیں ہوتی کہ ادھر گناہ کیا، توبہ کی، پھر واپس توبہ قبول ہوگی، دوبارہ گناہ کر لیا. پھر سچی توبہ دراصل اپنی ذات کے ساتھ خیر خواہی ہے، اور زبان سے استغفار، دل میں ندامت اور اعضاء کا گناہ سے بچنا ہے. پھر سچی توبہ میں چار چیزیں پائی جاتی ہیں: زبان سے استغفار کرنا، جسم سے کنارہ کشی کرنا، دل سے نیت کرنا کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جائے گا، اور برے لوگوں سے قطع تعلقی کرنا تاکہ وہ دوبارہ اس کو اپنی ٹریپ میں نہ لے لیں. پھر اسی طرح توبہ جو ہے وہ انسان کو نیکی کے کاموں پر آمادہ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ثابت قدم رہنے میں یعنی رکھنے میں معاون بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کس ہستی کے حضور ہم گناہ کر رہے ہیں. تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے کم ڈرتے ہیں. یعنی گناہ اور گناہ گاروں کے برے انجام کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں بھی اس کی سزا مل جاتی ہے. پھر توبہ کی فضیلت کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین رکھتا ہے. پھر نیک کام کرنے چاہیے تاکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن کو حفظ کرنا، اس کی تلاوت کرنا، نیک لوگوں کی مجلس اور صحبت میں کثرت سے بیٹھنا، بری مجالس کو چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے دعا کے ساتھ متوجہ ہونا، جیسے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے کے بے شمار فائدے ہیں. استغفار سے اللہ کی رحمت ملتی ہے. فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. دوسرے، دنیا کے مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ کی بخشش پانے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. پھر اللہم اغفر لی قلبی، اللہم اغفر لی ذنبی وخطئی وعمدی. توبہ استغفار کے لیے یہ دعائیں خاص طور پر بہت امپورٹنٹ ہے. دو سجدوں کے درمیان بھی دعا کرنی چاہیے. رب اغفر لی، رب اغفر لی. سلام پھیرنے کے بعد بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام
ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. پھر دن میں 100 بار استغفار کرنا. الغفور رب کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرنا. 2 طرح کے گناہوں کی معافی مانگنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی دعا کرنا، سید الاستغفار پڑھنا، اور پھر اس کے بعد لوگ اذیت دیں تو بھی ان کو دعا دینا، گویا آپ نے کوئی سنا ہی نہ ہو. پھر میت کی بخشش کی دعا، اس میں بھی استغفار ہے. کرنے کے کام یہ ہے کہ اللہ سے پوری امید کے ساتھ بخشش مانگے، نہ خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا لوگوں کو کریں. ابن عمر سے روایت ہے وہ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک بیان دینے والا آگ کی بیڑیوں کا ذکر کر رہا تھا، تو وہ اس کے سر پہ جا کے کھڑے ہوئے اور کہا: اے تذکیر کرنے والے، کیوں لوگوں کو مایوس کرتے ہو؟ اللہ کی رحمت کی امید دلائیں، عذاب سے بھی ڈرائیں. کثرت سے توبہ استغفار کریں، ہر روز استغفار کریں. کسی مجلس میں بیٹھے ہوں وہاں بھی 100 بار استغفار کریں. اور آخری بات یہ کہ جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، دیر نہ کریں. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.